إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عز و شان، حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق، مالک، جس کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا کمال ہے. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے اور آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ کی جیسے قدر کی جانی چاہیے، اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کی اہمیت کو جس قدر انسان سمجھنا چاہیے، حقیقت میں انسان اللہ کی ویسی قدر نہیں کرتا. جب اللہ کے نبی یہ آیت پڑھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی جس ممبر پر تھے وہ ممبر کانپ رہا تھا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کو جیسے پہچاننا چاہیے، اللہ کے بارے میں جیسا علم انسان کو ہونا چاہیے، اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے، انسان اللہ رب العالمین کی ویسی قدر نہیں کرتا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کی قدر نہ کریں. یہ کس قدر سنگین جرم ہے کہ جب یہ آیت تلاوت کی گئی تو اس آیت میں جو پیغام ہے اس سے اللہ کے نبی جس ممبر پر تھے ممبر کانپ رہا تھا. گویا دنیا میں انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، یہ ممبر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کے نزدیک اللہ کی قدر مسلم ہے.
سب جانتے ہیں اللہ کون ہے، اللہ کی کیا قدر ہے، اللہ کی کیا شان ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدر کرنا، اللہ پر حقیقی ایمان لانا، یہ ایک انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا میں ایک انسان پیدا ہونے کے بعد وہ بہت بڑی تجارت کر کے بہت بڑی عمارت نہ کھڑا کر پائے، یا بہت زیادہ دولت نہ کما پائے، یا اپنے بچوں کو اچھی اسکول میں نہ پڑھا پائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کون ہے، اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، ایک اللہ کو ماننے کے بعد ہم پر کیا کیا چیزیں عائد ہوتی ہیں، اگر یہ چیز انسان نہیں جانا تو قیامت کے دن اس قدر اسے پچھتاوا ہوگا کہ دنیا کی ساری زندگی کو بھول کر کے صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، کیا صرف گواہی دے دینا کافی ہے؟ اللہ ایک ہے، گواہی دینے کے بعد اس گواہی کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ گواہی کا علم اگر ہمارے نزدیک نہیں ہے، ہم گواہی تو دے رہے ہیں، اللہ کے پاس یہ گواہی کوئی معتبر نہیں۔ مثال کے طور پر ایک دنیاوی جج کے سامنے عدالت میں ایک کٹگھرے میں مجرم ہو، سامنے اس کے ایک اور کٹگھرے میں ایک وٹنس ہو، جج اس سے سوال کرے یہ جو مجرم ہے اس نے قتل کیا ہے، کیا تم جانتے ہو قتل ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں قتل ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب جج اس سے مزید تفصیل پوچھتا ہے، قتل کہاں ہوا، کب ہوا، کس ویپن سے ہوا، کس گلی میں ہوا اور کس نے کیا؟ تو یہ وٹنس کہتا ہے مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ قتل ہوا، کون کیا، کہاں کیا، کدھر کیا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ جج کیا کرے گا؟ اس انسان کو ڈانٹ کر کے وہاں سے بھگا دے گا۔ گواہی تو دے رہے ہو کہ قتل ہوا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کا تمہیں علم نہیں، تمہاری گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اب ایک دنیاوی جج علم نہ ہونے کی بنیاد پر اس گواہی کو رد کر دیتا ہے، ہم ایک اللہ کی گواہی دیں، ایک اللہ کو رب ماننے کے بعد کیا کیا چیزیں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اگر ان باتوں کا ہمیں علم نہ ہو تو ایک اللہ کو ماننا ہمیں کوئی فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ تو بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کے ایک انسان پر جو حق ہے وہ 3 حق ہیں، 3 باتیں ہیں جن میں انسان کو اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کو اکیلا مانے کہ ہر قسم کی عبادت کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ دوسرا، ہر قسم کا جو دنیا میں عمل ہے، کھلانا پلانا جلانا مارنا رزق دینا، یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا یہ تمام کام کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ۔ ایک تیسری بات جس سے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے آیت بھی پڑھی کہ اللہ رب العالمین کے تمام نام، ان ناموں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ناموں پر، اللہ کی صفات پر علم لانا، اس کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان پر اللہ کے ناموں کو جاننا، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سے متعلق قبر میں بھی سوال ہوگا۔ کیا مطلب ہے اللہ کے ناموں پر ایمان لانے کا، اللہ کی صفات پر ایمان لانے کا؟ یاد رکھیں یہ چیز اس لیے ضروری ہے، اللہ کے ناموں کو جانے بغیر، اللہ کی صفات کو جانے بغیر ایک انسان اللہ کون ہے پہچان نہیں سکتا۔ ایک انسان اللہ کون ہے پہچان نہیں سکتا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ رب العالمین پر حقیقی ایمان لانے کے لیے ایک انسان پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ جانے کہ اللہ کے نام کیا ہیں اور اللہ رب العالمین کی صفات کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ،
جو اللہ کے ان ناموں کو یاد کرے گا، اللہ کے ان ناموں پر ایمان لائے گا، اللہ کے ان ناموں کو شمار کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے قرآن اور حدیث میں 99 سے زائد نام آئے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان تمام ناموں میں صرف 99 ناموں کا احصاء کر لیتا ہے، انہیں یاد کر لیتا ہے، تو اللہ اسے کیا کریں گے؟ جنت عطا کریں گے۔ اب من احصاها کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کا ایمان کا کیا مطلب ہے؟ احصاء میں 4 باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کو صحیح طریقے سے انسان ادا کرے، پروناؤنسیشن ناموں کو ادا کرنے کا صحیح ہو، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے ناموں کے معنی، اللہ کے جو بھی نام ہیں اس کے معنی ہیں، ان معنوں کو ثابت کرے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا نام خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، تو حقیقت میں اللہ پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کی طرح نہیں۔ ایک انسان کا نام صابر ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ صبر کرنے والا، لیکن آپ دیکھیں گے وہ انسان بالکل بھی صبر نہیں کرتا۔ نام صابر ہے لیکن صبر اس کی زندگی میں کہیں پر بھی نہیں۔ ایک انسان ہے جس کا نام جمیل ہے، جمیل مطلب خوبصورت، لیکن آپ دیکھیں وہ انسان کہیں سے بھی خوبصورت نہیں، لیکن نام جمیل۔ اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اللہ کا جو نام ہے اللہ کے لیے وہ معنی بھی ثابت ہے۔ اللہ خالق ہے تو اللہ حقیقت میں پیدا بھی کرتا ہے، اللہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، حقیقت میں اللہ معاف بھی کرتا ہے۔ اللہ کا ایک نام وہاب ہے، وہاب کا معنی عطا کرنے والا، تو اللہ حقیقت میں عطا بھی کرتا ہے۔ تو دوسری بات اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں اس کے جو معنی ہیں ان ناموں کو، ان معنی کو بھی اللہ کے لیے ثابت کرے۔ تیسری چیز، اس کا جو تقاضا ہے، اس نام کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق ہم عمل بھی کریں۔ ایک تو صحیح طریقے سے نام ادا کریں، اس کا معنی ثابت کریں، پھر نام یاد کریں، اور اس نام کا جو تقاضا ہے، اللہ کا نام جو تقاضا کرتا ہے ویسا ایمان بھی ہم اللہ پر لائیں، اس نام پر ایمان لائیں۔ بات آگے آئے گی تو آپ سمجھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور اللہ رب العالمین دیکھنے والا۔ اللہ نے یہاں پر خود اپنے 2 ناموں کو ثابت کیا، اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس پر ایمان لانے کا کہ اللہ سنتا ہے؟ اس پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کا جو معنی ہے، نام تو کہتے ہیں ہاں یہ نام ہے، لیکن اس معنی کو ثابت نہیں مانتے، یا اس معنی کی تعویل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو بھی سننے والا مانیں گے، اگر ہم اللہ کو بھی دیکھنے والا مانیں گے، تو اللہ میں اور ہمارے میں مشابہت لازم آئے گی، تو اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے، اس لیے اللہ کے ناموں کا جو معنی ہے اس معنی کا انکار کر دیتے ہیں۔ صرف نام ایک ہونے سے صفت بھی ایک ہو ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے، صرف ہاتھ کہہ دینے سے کیا ہمارا اور ہاتھی کا ہاتھ ایک ہو جائے گا؟ ہاتھی کا ہاتھ جیسے اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کی جسامت جو موٹی ہے اس کی جسامت کے لائق ہے۔ انسان کا ہاتھ جیسے اللہ نے انسان کو بنایا اس لائق ہے۔ صرف نام رکھ دینے سے 2 چیزوں میں مطابقت لازم نہیں آتی۔ اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، صرف ایسا کہہ دینے سے نعوذ باللہ ہم اور اللہ ایک جیسے نہیں ہو جاتے۔ اب انسان سنتا ہے، اللہ کے ناموں پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے نام کو سنیں، اس پر غور کریں، اس پر غور کریں، اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ آج آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں۔ آج کا انسان، نوجوان، مرد، عورت ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ ان پر کسی کا کنٹرول نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ بات، اور آپ عملی زندگی دیکھیں، انسان جو چاہے گناہ کرتا ہے، جسے چاہے دھوکہ دیتا ہے، قتل کرتا ہے، تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے، من مانی زندگی گزارتا ہے، اور شان سے کہتا ہے مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، میں کسی کے سننے والا نہیں،
یہ سرکش انسان کی علامت ہے. اس نے اللہ کو جانا نہیں, اس نے اللہ کی قدر نہیں. اللہ کے ناموں کو جانو, اللہ کی صفات کو جانو, اللہ کی قدر معلوم ہوگی, اللہ کی شان معلوم ہوگی, اور انسان سمجھے گا کہ کوئی ذات ہے جو ہم پر نگران ہے, جو ہمارا حساب و کتاب لے گا. اللہ سنتا ہے, اس پر ایمان کیسے لائیں؟ آپ مجھے پکاریں, میری بات آپ لوگ سن رہے ہیں, میں اکیلا کہہ رہا ہوں, آپ لوگ سن رہے ہیں, ایک ساتھ کئی لوگ بولنے لگ جائیں, آپ آواز کو سنیں گے, کیا کسی کی بات کو آپ سمجھ پائیں گے؟ آپ نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین کیسے سنتا ہے؟ اللہ ایسے سنتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی, جس زمین میں بھی, بند کمرے میں, سمندر کی تہ میں, صحرا میں, جہاں بھی انسان اللہ کو پکارے, اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو, اپنی مصیبت کو, اپنی پریشانی کو, اپنے مسئلے کو رکھے, اللہ ہر ایک کی پریشانی سنتا ہے, اللہ ہر ایک کے مسئلے کو حل کرتا ہے. اللہ رب العالمین ان تمام آوازوں کو سننے میں اللہ کو رتی برابر مشقت نہیں. آپ ایک ہی بات بار بار مجھ سے کہتے رہیں, میرا یہ کام کرو, کام کرو, کام کرو. ایک وقت آئے گا کہ مجھے آپ کی اس آواز سے اریٹیٹنگ ہوئے گی, مجھے آپ کی اس آواز کو سننے سے نفرت ہو جائے گی. آپ ایک مسئلے کو اللہ کے سامنے ساری زندگی سنائیں, ہمارا رب کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا. آپ کے اس مسئلے کو اللہ حل کرے گا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کہاں؟ اللہ عرش پر ہے. میں آپ کے سامنے ہوں, آپ میری آواز کو سن رہے ہیں, میں مسجد سے باہر یا کہیں دور چلا جاؤں, آپ میری آواز کو بغیر کسی واسطے کے نہیں سن سکتے. اللہ کو ہماری آواز سننے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں. اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں. آپ آہستہ سے گنگناتے ہوئے پکارو, یا دل میں جو خیال آتا ہے اللہ اسے بھی سنتا ہے. اللہ ایسا سننے والا. اب اگر کوئی شخص ایسا سننا جو اللہ کی صفت ہے, ایک ساتھ سب کی باتوں کو سننا اور ان تمام کی باتوں کو سمجھنا اور ان کے مسئلے کو حل کرنا, یہ اللہ کا جو نام سمیع سننا ہے, اس پر ایمان لانے کا مطلب ہے. اب اگر کوئی شخص یہی چیز کسی انسان کے لیے ثابت کرے تو اللہ کے اس نام میں شرک ہو جائے گا. آج لوگ کیا کرتے ہیں, ایک شخص ہے جو قبر میں دفن ہے, اس کی قبر پر جاتے ہیں اور سارے کے سارے اس کے مرید یا اس کے پیروکار کیا کرتے ہیں, اس کے سامنے اپنی حاجت کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں. کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں کہ وہ سب لوگوں کی بات کو یا دو چار لوگوں کی بھی بات کو جب ایک ساتھ وہ کہہ رہے ہوں سمجھ کر کے جواب دیں. اب جو اللہ کی شان ہے, جو اللہ کی صفت ہے, وہی چیز ہم نے مخلوق کو دے دی تو ہم نے اللہ کے نام میں شرک کر دیا. ہم نے اللہ جو سمیع ہے وہ کیسے سنتا ہے اس کو جانا نہیں, پہچانا نہیں, اور اس سے غافل ہونے کی وجہ سے آج شرک ہو رہا ہے. انسان غور نہیں کرتا. اسی طرح اللہ نے ایک اور نام اس میں بتایا, بصیر. اللہ بصیر ہے, اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان بنے. وہ اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیویوں کے یہاں آدمی کو بھیج کر کے معلوم کرایا کہ ایک شخص ہمارا مہمان ہوا, میری بیویوں کے گھروں میں جاؤ, دیکھو اور ان سے پوچھو اللہ کے نبی کے اس مہمان کی مہمان نوازی کریں. آدمی گیا, صحابی گئے, اللہ کے نبی کی بیویوں سے پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا, ما عندنا الا الماء, ہمارے گھروں میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی جن کی ایک آواز پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, جن کی ایک آواز پر, ایک بات پر پورے طائف کو فرشتے آپس میں پیس کر کے ہلاک کرنے والے تھے, اس قدر اللہ کے نبی کا اللہ کے پاس مقام ہے. اس کے باوجود زندگی اتنی سادہ ہے, تمام بیویوں کے گھر میں صرف پانی موجود ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی. محفل میں ایک انصاری صحابی تھے, انہوں نے کہا, اے اللہ کے نبی آپ کے مہمان کی مہمان نوازی میں کروں. اپنے گھر گئے, بیوی سے کہا, اکریمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے بیوی, اے میری زوجہ, اللہ کے نبی کے مہمان کی مہمان نوازی کرو. ان کی بیوی فرماتی ہیں, انصاری صحابی کی بیوی, ما عندنا قوت الا للصبیان, ہمارے گھروں میں صرف بچوں کو کھلانے کا کھانا ہے,
اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دینا اور وہ کھانا تم مہمان کے لیے تیار کرنا، وہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، اور جب تم دسترخوان لگا دو میں اور مہمان گھر میں آ جائیں چپکے سے چراغ سیدھا کرنے کے بہانے جا کر کے چراغ کو بجھا دینا، ورنہ مہمان دسترخوان پر ہے، ایک آدمی کا کھانا ہے، وہ کھا رہا ہے، میں نہیں کھاؤں گا تو مہمان کو کھانے میں شرم آئے گی، وہ حرج محسوس کرے گا۔ تم چراغ کو بجھا دینا، میں کھانے جیسی ایکٹنگ کروں گا، ہاتھ آگے کروں گا اور لقمہ چبائے جیسی آواز نکالوں گا، اللہ کے نبی کا مہمان اس ایک آدمی کے کھانے کو مکمل کھا لے گا، اس طرح اللہ کے نبی کے مہمان کی مہمان نوازی کریں گے۔ اتنا کہہ کر اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، مہمان کو لے کر کے آئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، ان کی بیوی نے چراغ کو بجھا دیا، اب انصاری صحابی بیٹھ کر کے کھانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ صحابی جو اللہ کے نبی کا مہمان تھا پورا کھانا کھا لیا، رات میں سو گئے، صبح ہوئی فجر کی نماز کے لیے، حضرت وہ انصاری صحابی مسجد گئے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری صحابی کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں اللہ کے نبی، اور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کل تم اور تمہاری بیوی نے جو کچھ کیا اس بات پر اللہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اللہ کو تعجب ہوا کہ تم کس قدر ایمان والے ہو۔ ہم بھی تعجب کرتے ہیں کسی بات پر، اللہ بھی تعجب کرتا ہے۔ اللہ کا تعجب کرنا اللہ کی شان، اللہ کے جلال، اللہ کی قدرت کے لائق، ہمارا تعجب کرنا یہ ہماری جو کمزور مخلوق ہم ہیں اس لائق۔ اس پورے واقعے میں عبرت کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے وہاں پر نہ اللہ کے نبی موجود ہیں، وہاں پر نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس کے باوجود صبح میں اس پورے واقعے کی تفصیل اللہ نے اللہ کے نبی کو دی۔ چراغ بجھا دیا گیا، مہمان سامنے جو میزبان ہے اس کی صورت کو پہچان نہیں پا رہا ہے، اس طرح چراغ کے بجھائے جانے کے بعد بھی اندھیرے میں بھی ان کو دیکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ صرف ہمارے جسم کو نہیں، ہمارے دل کو، دل کے ارادوں کو، ہماری رگوں میں بہنے والے خون کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا دیکھنے والا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، باہر کا کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، اور ہمارے گھر میں یا آفس میں کیا ہو رہا ہے اس بات کو جاننے کے لیے انسان یا تو موبائل میں CCTV فوٹیج دیکھے یا کوئی واسطہ ہو، لیکن اللہ کو ان تمام واسطوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عرش پر ہوتے ہوئے بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے اس نام بصیر پر کہ اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھنے والا ہے، انسان حقیقی ایمان لائے، کبھی بھی بند کمرے میں وہ گناہ نہیں کرے گا، کبھی بھی بند کمرے میں وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے نام پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ انسان جب اللہ کے ناموں کو جانے گا اسے پتا چلے گا کہ وہ کس قدر کمزور ہے، وہ کس قدر لاچار بے بس ہے، اور وہ مجبور ہو کر اللہ کی عبادت کرنے آئے گا اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے تلے زندگی گزارے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ ہم اللہ کے ناموں کو نہیں پڑھتے، اللہ کی صفات کو نہیں جانتے اللہ کے بندوں، جس وجہ سے ہمارے اندر یہ خلل ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، کم از کم 99 نام آپ کو مجھ کو یاد ہونا چاہیے اور ان کے معنوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البروج میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ معاف بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ دیکھو اللہ کی رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمت کس قدر نرالی ہے، وہ بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیسے بندوں کو شرمندگی سے بچاتا ہے، اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو جانو آپ کو احساس ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ معاف بھی کرتا ہے اور اللہ محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ معاف بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ اس کو کیسے سمجھیں؟ ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھیے، ایک شخص جس نے آپ کو دھوکہ دیا، بھری محفل میں آپ کو رسوا کیا، عین موقع پر آپ کو چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگ گیا، بہت بڑی غلطی کی، آپ کا اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا، آپ اس کی وجہ سے بہت دن غمزدہ رہے، پریشان رہے۔ بات آگے بڑھی، دن گزرتے گئے، ایک دن آیا کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، چلو معاف کر دیتے۔ اب آپ مجھے بتائیے ایسے شخص کو کیا آپ دوبارہ کسی موقع پر بھروسہ کر پائیں گے؟ اس پر پہلے جیسا اعتبار آپ اس کو دے پائیں گے؟ معاف بھی کر دیے تو دھوکہ دینے والے انسان سے کبھی انسان محبت نہیں کرے گا، دوبارہ کبھی بھی اس پر اعتبار نہیں جتائے گا، اور کبھی اگر وہ پھر سے گناہ کر بیٹھے اسے عار بھی دلائے گا کہ مجھے تجھ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تو نے اس سے پہلے بھی ایسا کیا ہے۔ انسان عار دلاتا ہے، لیکن ہمارا رب وہ ہے جو معاف کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔
آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے ظلم کر دیا، آپ نے تنہائی میں گناہ کر دیا، آپ کے گناہ پہاڑ برابر، سمندر برابر، آپ اللہ کے دربار میں آ کر کے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تو نے پرسوں معافی مانگی تھی، دوبارہ تجھ سے گناہ ہوا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تیری معافی جھوٹی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ایسا کچھ بھی کہے بغیر اسے معاف بھی کرتا ہے۔ معاف کرنے کے بعد اللہ پہلے سے بڑھ کر کے اسے مقام دیتا ہے، اور اللہ اس انسان سے محبت بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ اللہ کی صفت محبت ہے جو اللہ بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم کو اس پاک رب کی ناموں کو، صفات کو جاننے کا کبھی بھی موقع نہیں ملتا۔ اللہ کا ایک نام لطیف ہے، اللہ کا ایک نام لطیف ہے۔ لطیف کسے کہتے ہیں؟ باریک بین کے ساتھ، ایک دم دقت کے ساتھ تمام کی خبروں کی خبر رکھنے والا، ہر ایک کے اعمال کو، کس نے کیا کیا، کب کیا، ان تمام باتوں کی تفصیل کو پوری دقت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ جاننے والی ذات اللہ۔ اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو بھولنے کا مزاج دیا، بھولنے کا مزاج۔ اللہ کے پاس تو ہر چیز محفوظ ہے، اللہ کے پاس ہر چیز شمار کی گئی ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ کو تمہاری ہر حرکت کا علم ہے، لیکن انسان بہت ساری حرکتوں کو، بہت سارے حادثات کو، واقعات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے بندوں پر احسان کیا، شوہر کی وفات ہو گئی، بیوی غمزدہ ہے، والد کی وفات ہو گئی، بیٹا غمزدہ ہے، بیٹے کی وفات ہو گئی، باپ غمزدہ ہے۔ آپ تصور کریں، یہ غم اگر ہلکا نہ ہو، وقت کے گزرنے کے ساتھ آدمی اس کو نہ بھولے، وہ بھی غم میں مر کر کے چلا جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تو سب یاد رکھتا ہے، لیکن بندے کو دھیرے دھیرے اس حالت سے نکالنے کے لیے اللہ نے بھولنے کا مزاج بنایا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اسماء کا علم ہے جو اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، ایسا ایمان لانا، ایسا ایمان لانا یہ عین توحید ہے، لیکن لوگ ایسا ایمان اللہ پر نہیں لا رہے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفات پر ایسا علم ہمیں لانا ہے، ہم نہیں لا رہے ہیں۔ یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اگر انسان ان باتوں سے عاری رہ کر کے دنیا سے چلا گیا، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ پر حقیقی ایمان نہیں لایا، اور وہ مقصد سے غافل رہا، اور مقصد سے غافل انسان اللہ کی نظر میں جانور یا اس سے بدتر ہے، جانور یا اس سے بدتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کچھ لوگ ہیں جن کو ہم نے دل دیا لیکن وہ سمجھتے نہیں، آنکھ دی حق دیکھتے قبول نہیں کرتے، کان دیا حق سنتے ہیں قبول نہیں کرتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ایسے لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، یا اس سے گئے گزرے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقوفاً مرفوعاً دونوں طرح سے روایت آئی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کو دیکھے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا، ما اعظمک واعظم حرمتک ولکن حرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک۔ اے کعبۃ اللہ، تیری عظمت کا، تیرے مقام کا، تیری شان کا کیا کہنا، لیکن ایک مومن کی شان، اس کی عزت، اس کا مقام اللہ کے پاس تجھ سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ تیری ایک حرمت ہے، لیکن ایک مومن کی تین حرمتیں، اس کی جان بھی محترم ہے، اس کی عزت بھی محترم ہے، اور اس کا مال بھی محترم ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی انسان کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان کسی انسان کا ایک روپیہ بھی ناحق نہیں لے سکتا۔ تو اے کعبۃ اللہ، تیری ایک حرمت ہے، اور انسان کی، ایک مسلمان کی تین حرمت ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے ایک مومن کو کعبۃ اللہ سے بھی عظمت والا قرار دیا۔ آپ غور کریں، ایک موقع ہے جہاں قرآن انسان کو جانور یا اس سے بدتر کہہ رہا ہے، اور ایک موقع ہے جہاں اللہ رب العالمین ایک انسان کو کعبۃ اللہ سے عظیم قرار دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ ذلیل گیا گزرا ہے، ایک مرتبہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ یہ فرق آتا ہے مقصد کو جو آدمی جیتا ہے، اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا، انبیاء نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں جنم لیا، اس مقصد کو یاد رکھتا ہے، کعبۃ اللہ سے عظیم بنتا ہے۔ اگر اس مقصد کو بھلا دیتا ہے، جانور یا اس سے بھی بدتر بنتا ہے۔ دنیا میں انسان کس قدر خوبصورت ہے، کس قدر عالی شان ہے، کس قدر وہ طاقتور ہے، صحت مند ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دبلا پتلا انسان، کمزور بیمار انسان، اس کے دل میں ایسا ایمان ہوتا ہے، اللہ کے پاس اس اٹھے کٹے انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ وزنی اور اہمیت والا بن جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اٹھا کھٹا، ہماری زبان میں کہیں تو پہلوان قسم کا، قیامت کے دن ایسے انسان کو لایا جائے گا، ترازو کے پلڑے میں اس کو رکھا جائے گا، اس کا وزن دنیا میں جسے بہت بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا، اس کا وزن اللہ رب العالمین کے یہاں ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ متکلم کی روایت ہے لیکن اس کا معنی بالکل درست ہے۔ اٹھا کھٹا انسان، اس کی اوقات اللہ کے یہاں ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور روایت سنی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ آپ کے صحابہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھجور کے تنے پر تھے اور اتنے میں زوردار ہوا چلتی ہے، سارے صحابہ ہنس پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تم کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہوا چلنے کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں سے ان کا تہبند ہٹ گیا، ان کی باریک باریک پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی ہمیں ہنسی آ گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم آج عبداللہ بن مسعود کی باریک باریک پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے ہنستے ہو، یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ دونوں پنڈلیاں اثقل فی المیزان، میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں۔ آج کی تحقیق کے مطابق جو لوگ وہاں گئے ہیں جانتے ہیں احد پہاڑ تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کی دوری پر پھیلا ہوا، دو باریک باریک پنڈلیاں اللہ کے نزدیک اس احد پہاڑ سے زیادہ وزنی۔ ایک مقام ہے کٹا کٹا پہلوان جس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں، ایک مقام ہے جہاں دو باریک باریک پنڈلیوں والا انسان، اس کی باریک باریک پنڈلیاں اللہ کے نزدیک کس قدر وزنی ہیں۔ یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے مقصد کے لیے جیتا ہے اس وجہ سے یہ فرق آتا ہے۔ اللہ کے مقصد کے لیے جیو۔ اللہ کا مقصد یہ ہے بندوں کو پیدا کرنے کا کہ بندے اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں۔ جو اللہ کو جتنا جانے گا اللہ سے وہ اسی قدر ڈرے گا۔ نماز میں اللہ اکبر کہہ کر ہم جھکتے ہیں، اللہ اکبر مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، اس سب سے بڑے اللہ کے بارے میں ہم نے جانا، اس کی قدرت کیا، اس کی رحمت کیا، اس کی طاقت کیا، وہ ہمارے گناہوں کا کیسے مواخذہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے بندوں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین جہاں محبت کرتا ہے اللہ ہمارے گناہوں پر اسی قدر سزا دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ایک بات ہے جسے اللہ نے پہلے مجھے بیان کرنے سے منع کیا تھا، اب اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ان میں ایک فرشتے کی جسامت، اس کا وزن اور وہ کتنا بڑا ہے، اس سے اندازہ لگاؤ کان کی لو سے کندھے تک جانے کے لیے، کندھے سے گردن تک جانے کے لیے تیز رفتار سواری میں 700 سال لگتے ہیں۔ اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ایک فرشتے کی گردن سے کندھے تک جانے کے لیے 700 سال۔ آپ سوچو وہ فرشتے کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہوگا جس کے لیے ہم اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے کہہ کر اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے سجدہ کر کے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو۔ اسی کا علم ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کو جس قدر جانیں گے اسی قدر انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، جس قدر اللہ کا خوف پیدا ہوگا انسان اسی قدر نیک بنے گا، پاک اور صالح بنے گا۔ آج انسان یہ سمجھ لیا ہے کوئی اس پر کنٹرول کرنے والا نہیں، جس کی وجہ سے انسان اس قدر اکڑ کر چل رہا۔ اللہ کے بندوں اللہ کی حکمت کو جانو۔ آج جس قدر طاقت ہے، شام ہوتے ہوتے یہ ساری طاقت چھن جائے کوئی بڑی بات نہیں۔ آج انسان اب کمزور ہے، شام ہوتے ہوتے وہ کس قدر پہلوان، کس قدر طاقت والا بن جائے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح رو رہے تھے، ان کی ماں ڈر رہی تھی کہیں فرعون کے لوگ آ کر میرے بیٹے کو قتل نہ کر دیں۔ شام ہوتے ہوتے وہی بچہ فرعون کے دربار میں روتا ہے، فرعون انہیں قتل نہیں کر پاتا۔ اللہ کا نام حکیم ہے، اللہ ایسی حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ کے اسماء و صفات کے معاملے میں انسان سب سے پہلے تو یہی نہیں جانتا کہ اللہ کے اسماء و صفات کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ کے اسماء و صفات کا مطلب سمجھیں، اللہ کے کم از کم جو 99 نام ہیں ان کو یاد کریں اور اس کا معنی مطلب سمجھیں اور اس پر ویسا ایمان لائیں جیسا ایمان لانا اس کا حق ہے۔ اگر ان باتوں سے انسان جاہل رہا تو ایسا ایمان وہ لوگوں پر بھی لائے گا اور اللہ کے اسماء و صفات کے بعد میں شرک کر بیٹھے گا، وقت ہو گیا ہے۔ خدا سے کلام صرف یہی ہے
کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا ایک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، جس سے انسان کو اپنی کمزوری کا، اپنی لاچاری، اپنی مجبوری کا احساس ہوگا، اور وہ ایک اللہ کو مان کر کے اللہ کا حقیقی بندہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اسی مقصد کے لیے جی کر اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو اللہ محترم بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان باتوں کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔